بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس ود خرم۔ عزیز طلبہ، آج ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ چلتے ہیں آج اپنے نئے عنوان کی طرف۔ ثنائے بدائے، ڈبل کلک ہو گیا تھا۔ ثنائے بدائے، ثنائے صنعت کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہنرمندی کے ہیں۔ اصطلاح میں ثنائے ان باریک نکات کو کہتے ہیں جو عام طور پر غزل یا نظم میں در آئیں۔ مطلب یہ کہ جو نظم یا غزل میں استعمال ہوں۔ بدائے لفظ بدی کی جمع ہے جس کے لغوی معنی نئی اور انوکھی چیز کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم میں یہ وہ علم ہے جس کی بدولت یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام، گفتگو یا تحریر میں خوبصورتی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی لفظی اور معنوی۔ عزیز طلبہ، جو ثنائے بدائے کا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کلام میں خوبصورتی اور حسن پیدا کرنا۔ اب یہ کلام میں خوبصورتی اور حسن کیسے پیدا کرتے ہیں، چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ علم بدیع کی اقسام۔ علم بدیع کی کئی اقسام ہیں، مگر ہم یہاں پر اہم جو اس کی اقسام ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ صنعت لف و نشر، صنعت تضاد، صنعت مرات النظیر، صنعت حسن تعلیل، صنعت مبالغہ، صنعت تکرار، صنعت ایہام، صنعت تجنیس، صنعت تلمیح۔ عزیز طلبہ، ان جو صنعت میں نے ابھی پڑھی ہیں ان کے بارے میں اب جانیں گے۔ صنعت تضاد، کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد یا الٹ ہوں۔ مثلاً زمین اور آسمان، اندھیرا اور اجالا۔ اب کلام کی طرف چلتے ہیں، شعر کی طرف۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب اس شعر میں یہ دو الفاظ صبح اور شام ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جب کسی بھی شعر میں اس طرح کے الفاظ آ جائیں تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ یہ صنعت تضاد ہے۔ اگلا شعر، پلک جھپکتے ہی دنیا اجاڑ دیتی ہے۔ پلک جھپکتے ہی دنیا اجاڑ دیتی ہے، وہ بستیاں جنہیں بستے زمانے لگے۔ ابھی اس شعر میں بستے اور اجاڑ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ شعر آغا خان بورڈ کے گزشتہ پیپر سے میں نے لیا ہے۔ پیپر میں یہ سوال یوں آتا ہے کہ بتائیے اس شعر میں علم بدیع کی کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے اور وہ کون سے الفاظ یا ترکیب ہے جس سے صنعت کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں، اس طرح کے الفاظ اگر کسی شعر میں آ جائیں تو بتا سکتے ہیں کہ یہ صنعت تضاد ہے، وہ یہ الفاظ ہیں۔ صنعت حسن تعلیل، کلام میں کسی بات کی ایسی علت، سبب یا وجہ بیان کرنا۔ ایسی علت، سبب یا وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل یا حقیقی علت نہ ہو بلکہ شاعرانہ ہو۔ مطلب حقیقی اس کا سبب نہ ہو، صرف شاعرانہ ہو۔ سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں کی کہ پنہاں ہو گئیں۔ عزیز طلبہ، پہلے شعر کے مفہوم کو سمجھیں تو آپ کو حسن تعلیل سمجھ میں آ جائے گی۔ اب خاک میں ہم مختلف جو ہے لوگ دفن کرتے ہیں، تو یہاں پر ان لوگوں کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ حسین ہوتی ہیں۔
ان میں سے خوبصورت لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس شعر میں یوں کہا گیا ہے کہ جب ہم خاک میں بہت سی صورتیں دفن کرتے ہیں مگر کچھ وہ پھولوں کی شکل میں نکل آتی ہے، مگر ان میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ مٹی میں ہی جو ہے مل جاتی ہیں، خاک ہو جاتی ہیں۔ اب حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، پھول اور جو خوبصورت چیزیں ہیں جو اگتی ہیں زمین سے، وہ قدرتی طور پر اگتی ہیں۔ اگر زمین میں انسانوں کو دفن نہ کیا جائے تب بھی وہ اگیں گی، یہ علت بیان کی گئی، حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے۔ اگلا شعر، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید نہ زیر زمیں رہا۔ اب خون شہید، اگر شہید کا خون زمین کے نیچے چلا جائے تو اس سے کوئی سبزہ نہیں اگتا، اس سے کوئی گل پھول نہیں اگتے۔ اب صرف یہاں پہ وجہ بیان کی گئی ہے، صرف وجہ کیا ہے؟ شاعرانہ حسن و خوبصورتی کے لیے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جو ثنائے بدائع ہیں وہ کلام میں خوبصورتی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ صنعت تکرار، وہ صنعت جس کے تحت مصرعے یا شعر میں کسی لفظ کو تاکید زور دینے کے لیے بار بار لایا جاتا ہے۔ اب یہ جہاں بھی دو الفاظ اکٹھے استعمال ہوں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ صنعت تکرار ہے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ خیاباں خیاباں اکٹھے یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو ایک ہی لفظ یا دو بار استعمال ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ صنعت تکرار ہے۔ اگلا شعر غالب کا، اوپر جو پڑھا گیا شعر یہ بھی غالب کا تھا، اور یہ دوسرا شعر، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ ہائی لائٹ کیے گئے الفاظ دونوں صنعت تکرار سے تعلق رکھتے ہیں۔ صنعت مبالغہ، اب مبالغہ کہتے ہیں ایسی بات، کسی شخص یا چیز کی حد سے بڑھ کر تعریف یا برائی کرنا، ایک حد سے بڑھ کر۔ اب اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میں آپ کے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا، تو یہ صنعت مبالغہ، کیونکہ نہ کوئی آسمان پہ یوں جا سکتا ہے اور وہ نہ کوئی ستارے توڑ کر لا سکتا ہے، تو یہ صنعت مبالغہ سے یہ جملہ تعلق رکھتا ہے۔ چلتے ہیں کلام کی طرف۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اب یہ دیکھیے شعر کا مفہوم کہ جو زمانہ تھا گرمی کی وجہ سے بے چین تھا، اگر کوئی بھی دانہ زمین پر گرتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا، حالانکہ جتنی ہی گرم زمین کیوں نہ ہو اگر اس پہ کوئی بھی دانہ ڈالا جائے تو وہ کبھی نہیں بھنتا۔ تو یہاں پر یہ صنعت مبالغہ استعمال کی گئی ہے تاکہ صرف شعر میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہو۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر۔ اور دیکھیں اگر کوئی بھی شخص جتنا بھی رو لیں تو اس فلک تک ہی جو ہے اس کا پانی نہیں پہنچ سکتا، تو چوتھا فلک بہت دور کی بات ہے۔ اب لاکھ کوشش کرے تو وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب اس طرح کے اشعار آپ کے سامنے آئیں تو اور مطلب آپ پڑھ کر سمجھ جائیں کہ یہ صنعت مبالغہ ہے۔ صنعت مرات النظیر، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوائے تضاد کے کچھ مناسبت رکھتے ہوں، سوائے تضاد، ان میں تضاد نہ ہو، مناسبت رکھتے ہوں کسی جگہ کے حوالے سے، کسی چیز کے حوالے سے۔ جیسے چمن کے ذکر کے ساتھ گل و بلبل و باغبان۔ اب یہاں پر گل بلبل باغبان یہ ایک باغ میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چمن بہار خزاں ہوا وغیرہ،
چمن، بہار، خزاں، ہوا وغیرہ، تو یہ کسی چمن کے حوالے سے الفاظ یہ بولے جاتے ہیں، جیسے چمن میں بہار آئی ہے، چمن میں خزاں آئی ہے، چمن میں ہوا چل رہی ہے۔ تو اسی طرح کے حوالے سے جب کچھ الفاظ مناسبت سے استعمال ہوں تو یہ صنعت مراد النظیر ہے۔ چلتے ہیں شعر کی طرف۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب آپ لوگ پتا پتا اور بوٹا بوٹا یہ جو تعلق رکھتے ہیں، یہ باغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ گل جو ہے وہ پھول وغیرہ باغ میں کھلتے ہیں، تو یہ تمام الفاظ یہ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں۔ تو یہ شعر صنعت تکرار کی صنعت میں بھی آ سکتا ہے، یہ اس کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، اس کو ہم صنعت تکرار میں بھی لے سکتے ہیں اور مراد النظیر میں بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا جو یہ ایک ہی لفظ دو بار استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو صنعت تکرار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے زمرے میں لا سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، ان آنکھوں کے قربان جاؤں جنہوں نے، ان آنکھوں کے قربان جاؤں جنہوں نے ہزاروں حجابوں میں پردہ نہ دیکھا۔ اب حجاب، پردہ، آنکھ، یہ تمام ایک ہی مناسبت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ پردہ بھی آنکھوں کا ہوتا ہے اور حجاب وغیرہ بھی آنکھوں کے لیے کیا جاتا ہے، پردہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ صنعت لف و نشر، لف لپیٹنا اور نشر مطلب پھیلانا۔ کسی ایک شعر میں کچھ الفاظ کو لپیٹ کر بیان کرنا، پھر دوسرے شعر میں ان الفاظ کو کھولنا۔ یہ ایک مصرع میں بھی ہو سکتا ہے اور دو مصرعوں میں بھی۔ لف کا مطلب لپیٹنا اور نشر کا مطلب کھولنا یا پھیلانا۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ اب یہاں پر ہمت کے حوالے سے جو شعر یہاں پر آئے، ہمت کے حوالے سے جو لفظ ہمت ہے اس کے حوالے سے جو شعر آیا ہے، نہ ڈھونڈا۔ اب ہمت ہوگی تو وہ ڈھونڈے گا، ہمت نہیں ہوگی تو وہ کیسے ڈھونڈ پائے گا۔ جو اگلا لفظ ہے وہ قسمت ہے، قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا۔ اب دل ہے، وہ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھا تو دل کے حوالے سے یہاں پر سمجھا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آنکھوں کے حوالے سے یہاں پر دیکھا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس مناسبت سے جب الفاظ استعمال ہوں پہلے مصرعے میں اور دوسرے مصرعے میں، اس حوالے سے ان الفاظ کے بارے میں کھول کر بتایا جائے تو یہ صنعت لف و نشر کے زمرے میں آتا ہے یہ شعر۔ اگلا شعر ہے، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ اب اس شعر میں ایمان کے حوالے سے کعبہ اور کفر کے حوالے سے لفظ کلیسا آیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لف و نشر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صنعت تلمیح۔ اب صنعت تلمیح کیا ہے؟ تلمیح سے مراد شعر یا کلام میں کسی مشہور قصے، واقعے، کردار، شخصیت یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تلمیح کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پورا قصہ یا پوری تاریخ چھپی ہوتی ہے۔ یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے مکمل ایک قصہ یا کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب ابن مریم آپ کو پتہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے، اور ابن مریم وہ اپنے دور کے جو بیمار ہوتے تھے، جن کو جو دوسرے طبیب ہوتے تھے لا علاج قرار دیتے تھے، اس حوالے سے یہاں پر یہ تلمیح استعمال کی گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا علاج مرض کا بھی علاج کر دیتے تھے۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ اس میں رہی شوخیاں،
نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اب یہاں پر غزنوی اور ایاز یہ محمود غزنوی کے حوالے سے ہے، اور یہ ایاز جو ان کا ایک غلام تھا، اس کے بعد وہ گورنر بنایا گیا اور وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ گیا تھا، اس حوالے سے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے۔ اور یہ شعر بھی میں نے گزشتہ جو آغا خان بورڈ کا پیپر ہے اس سے لیا ہے، تو اس میں صنعت تلمی کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت ایہام۔ ایہام کے معنی وہم اور الجھن میں ڈالنا، وہم اور الجھن میں ڈالنا۔ اب وہم اور الجھن میں کیسے ڈالتا ہے دیکھتے ہیں۔ کلام میں ایسا لفظ لایا جائے جو ذو معنی ہو، ذو معنی مطلب دو معنی والے الفاظ، جس کے دو مطلب نکلتے ہوں یا دو مطالب نکلتے ہوں۔ ایک قریب مفہوم ہو جس کی طرف فوری ذہن منتقل ہو، اور دوسرا مفہوم بعید ہو جو غور کرنے کے بعد سمجھ میں آئے، لیکن شاعر کا مقصد مفہوم بعید سے ہوتا ہے، فوری نہیں، قریب کا نہیں بلکہ بعید کا۔ اب شعر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی بات۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب مسجد میں گئے، ظاہر سی بات ہے اگر وہ عبادت کی نیت سے جاتا تو وہاں پر وہ عبادت کرتا، خدا خدا کرتا، مگر یہاں پر پھنسنے کا جب لفظ آیا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر یہ صنعت ایہام ہے، یہاں پر دوسرا بعید، جو بعید معنی ہیں وہ یہاں پر لیے گئے ہیں۔ خدا خدا کر کے مطلب بڑی مشکل سے ہم نے وہ رات کاٹی ہے۔ اب دوسرا شعر، محبت میں علی کی دیکھ ناجی، محبت میں علی کی دیکھ ناجی، ہوا ہے دل میرا حیدر آباد۔ اب حیدر آباد ایک شہر ہے، اور یہاں پر حضرت علی کے حوالے سے، کیونکہ ان کا لقب یا خطاب تھا حیدر، اس حوالے سے یہاں پر یہ حیدر آباد کہا گیا ہے کہ ان علی کی محبت میں جو میرا دل ہے وہ حیدر آباد ہو گیا۔ حالانکہ یہاں پر شہر کا نام نہیں ہے بلکہ علی کی محبت کے حوالے سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ صنعت تجنیس۔ صنعت تجنیس کیا ہے؟ شعر میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ، ایسے الفاظ لانا جو ایک ہی جنس کے ہوں، یعنی املا میں ایک سے ہوں لیکن معنی الگ ہوں۔ املا ایک ہوگی، ان کے معنی الگ ہوں گی۔ جیسے ایک لفظ ہے سونا، اب سونا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، سونا آرام کرنا، اور سونا دوسرا جو زیورات وغیرہ، جس طرح ذو معنی یہ لفظ ہے، مگر یہاں پر استعمال کا فرق ہے، املا بھی وہی ہے اور ان کے تلفظ بھی وہی ہیں۔ شعر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ جان دی، جان دی، دی ہوئی اس کی تھی، جان دی، دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب یہاں پر دو مرتبہ دی آیا ہے، مگر دونوں کا مطلب الگ ہے، ایک ہی مطلب کے لیے استعمال نہیں ہوا یہ، اور حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوسرا شعر، دھرتی پر وہ پاؤں جب بھی دھرتی ہے، دھرتی پر وہ پاؤں جب بھی دھرتی ہے، دھرتی اس کے بوجھ سے آہیں بھرتی ہے۔ اب دھرتی رکھنا، اور دھرتی جو ہے وہ زمین کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے۔ جب کوئی لفظ شعر میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا اس طرح استعمال کرنا جو ایک ہی جنس کے ہوں، مگر ان میں املا بھی ایک ہو، ان کی املا بھی ایک ہی ہو، مگر ان لفظ کے مطلب یا مطالب الگ الگ نکلتے ہوں، اسے ہم صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔